بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 21 نومبر 2025 عیسوی۔ گزشتہ تو پیوستہ موضوع سخن سی کہ مال اور اولاد جنہاں نال انسان فطری جبیلی طور تے بہت محبت ہے، مگر یہ دونوں چیزاں اللہ نے فرمایا ہے کہ فتنہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فتنہ دا معنی ہے آزمائش، ابتلا، کہ نہ دوہاں چیزاں نال بندے دی آزمائش ہوتی۔ مال اور اولاد، جدے کول نہیں وہ پریشان ہے، جدے کول ہے وہ بھی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صاحب اولاد کیوں پریشان ہے، صاحب مال و منال کیوں پریشان ہے؟ اگر پریشانی ہے تو معلوم ہوا کہ قلبی راحت دا سامان نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے اور پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا، میری اولاد کثیر ہوئے، بہت زیادہ ہوئے، پھر میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوئے گا، نہیں، بلکہ جتنا مال آئے گا قرار لٹتا چلا جائے گا۔ اے کھنک دے ہوئے سکے، اے درم و دینار، اے ریال، اے پاؤنڈ، اے سونا چاندی، اے دلانو اطمینان نہیں بخش دے۔ دل نو مطمئن کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے صاحب ایمان لوکاں دے دل دنیا دیاں دولتاں تے سونے چاندی نال مطمئن نہیں ہوندے، بلکہ اونا دے دل اللہ دی یاد تے اللہ دے ذکر نال مطمئن ہوندے نے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ اکبر۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ بلکہ ایک پنجابی مثال وڈیریاں دی بزرگاں دیاں چوڑاں ہوندیاں کہ جندے جا اونا تا، اونا بندہ بہتا کلپدا ہے، بہتے سیاپیاں پی جاتا ہے، الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسے الجھاؤ کہ جڑے
ناممکن اور لا ینحل ہوتے ہیں. اس واسطے کثیر اولاد یا زیادہ مال اطمینان قلب دا ذریعہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کنے بیٹے نے؟ 12 بیٹے نے، 2 بیویاں 2 لونڈیاں. مگر دکھ کنا پہنچیا ہے، پہنچان والے بیگانے نہیں، دشمن نہیں، اپنے بیٹے نے. اور دیکھو باپ نبی ہے، باپ اللہ دا نبی ہے. باپ نو دھوکھا دے کے یوسف علیہ السلام نو جنگل چ لے گئے، سبز باغ دکھائے، اسی کھڈاواں گے، اسی پھل کھواواں گے، اسی سیر کراں گے، پکنک مناواں گے، یہ کراں گے وہ کراں گے. لیکن ڈرامائی انداز نال واپس آئے دھوکھا دے کے. یوسف نو کتے سٹیا ہے؟ خوہ وچ. ایک ایسا قصہ ہے جنہوں احسن القصص اللہ نے فرمایا، یعنی سارے قصوں وچوں بہترین قصہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے، یہ 12 بھراواں دا ذکر ہے، 12ویں پارے چاہتا ہے. یہ سورت بھی 12ویں، سورہ یوسف قرآن کریم دی 12ویں سورت ہے. 12 بھائیاں دا ذکر ہے تے 12ویں پارے تو ذکر شروع ہو رہا ہے. لو جی کنویں میں سٹ کے تے آ کے ڈرامہ کی رچایا ہے. فریب کاریاں ملاحظہ کرو بیٹیاں نے، باپ نال فریب کاری. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اپنے باپ کو روتے ہوئے آئے عشاء، عشاء دے ویلے. یہ عشاء دا جڑا لفظ ہے نا، این تھلے اگر زیر ہوئے تے مانا ہے اندھیرا. اگر اس سے عشاء دی این دے ہوتے زبر ڈال دئیے تے پھر مانا ہے رات کا کھانا. اتنے لفظ عشاء آیا ہے. اسی مختلف علاقے نا پنجاب دے، کوئی آندہ ہے عشاء دا ویلا ہو گیا ہے، کوئی آندہ ہے سوتے دا ٹائم جی، کوئی آندہ ہے کفتہ. یہ کفتہ جڑا ہے نا اصل فارسی لفظ بگڑیا ہے، یہ خفتن تو نکلیا، خفتن سونا، یعنی خفتہ سونے کے وقت. گل پھر ہوتی آئی، یہ آئے رات دے اندھیرے وچ تے دوروں جناب باواں چک لیاں تے وین کر دے کہ ساڈے یوسف نال کی بنیا، اسی لٹے گئے، اسی مارے گئے. اور اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دے سامنے بہانہ اے کڑیا کہ اسی اپنے سامان دے کول یوسف نو بٹھایا اور اسی شکار دے تعاقب میں چلے گئے. پچھوں بیڑیا آیا یوسف نو کھا. یہ گل سچی ہے کہ جھوٹی؟ اچھا یہ گل کرنے والے سارے اللہ دے ولی نے، اللہ دے، یہ مطلب ولی جھوٹ بول سکتا ہے، ولی جھوٹ تے نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی دی اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ سارے دے سارے 10 یہ سارے ولی نے، حقیقی ولی نے، پکے ولی نے، قرآنی ولی نے، ربانی ولی نے. اور پیر بن کے اللہ دے نبی دے سامنے جھوٹ پہ بول دے دے. ابا جی ایتھوں تو ٹھیک ٹھاک گیا، اتھے جا کے اینج کر کے یوسف نو سامان کو بٹھایا، اس شکار پیچھے چڑھ گیا اور پچھوں بیڑیا آیا وہ یوسف نو کھا گیا. لیکن وہ بھی اللہ دے نبی سن. انہاں آکھیا اینج نہیں، گل دلیل نال کرو. گل
جیڑی گل دلیل نال کیتی جائے نا وہ گل اچھی ہوتی ہے۔ ایویں سر ڈا بیٹھا سینہ زوریاں نہیں مننا، میں انجی آکھنا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ تے ڈٹیا رہنا ہے، یہ جڑی ہوتی ہے سینہ زوری یہ اچھی نہیں ہوتی، ضد اچھی نہیں ہوتی، گل وہ ہوتی ہے جڑی دلیل نال ہوتی۔ تو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں پترو تہاڈی گل من لے، لیاؤ دلیل پیش کرو۔ قرآن کی کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لا کے آرٹیفیشل بلڈ اپنے کوئی کسی جانور دا خون لگا کے وہ لے آئے، لو جی ہے یوسف دا کرتا ہے، انہوں نے انج پھولیا جویں اسی بخاری پھولنے مسئلہ لبن واسطے اسی مسلم شریف دے ورکے پھولنے ہیں، اسی ابو داود دی ورک گردانی کرنے ہیں، جس طرح سے ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد بیکی اے ساریاں حدیث دیا کتاباں مسئلے دی تلاش واسطے تحقیق واسطے تحقیق دقیق بلکہ تحقیق انیق واسطے اسی جس طرح حدیث دیا کتاباں دے ورکے بولنے ہاں کہ مسئلہ انجی ہے، آپ نے کرتا پھولیا اور پھولن والی کوئی شے لبنی ہے، کی خیال ہے؟ ایویں اکھاں بند کر کے لگیا پھرنا، بس ساڈے مولوی صاحب جو آکھیا صحیح آکھیا ہے، ساڈے اعلیٰ حضرت جو کہندے نے صحیح کہندے نے، ساڈے پیر صاحب جو فرماندے نے صحیح فرماندے نے، ساڈے مرشد صاحب جو کہندے نے صحیح کہندے نے۔ نہیں، پھولا پھالی کریا کرو، مسائل دی تحقیق کرو، حقائق دی تلاش کرو، برہان اور دلائل دی روشنی دے اندر زندگی گزارو، اندھا پن چھوڑ دیو، تحقیق دے سفر تے چل پاؤ، انشاءاللہ ہر گل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا پھولیا ہے، تسی بھی پھولو گے نا کتاباں، مولویاں نے بھی پھولو گے نا، کی خیال ہے؟ اب پیران بھی پھولو گے نا، اپنے مرشدان بھی پھولیا کرو۔ حضرت جی یہ گل کتھوں آئی ہے، یہ دا کوئی اگا پچھا، یہ دی کوئی دلیل دیو، یہ دا کوئی ثبوت دیو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا پھولیا ہے، قربان جاواں، فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، پترو گل کڑی لگ دیئے، یہ تساں آپے گلاں بنائیاں نے۔ اللہ اکبر، سولت انفسکم، گھڑ لی ہے تمہارے دلوں نے یہ بات، فصبر جمیل، میں تے تواڈے اس کوڑ کڑال دے سامنے، اے زیادتی دے سامنے جو تساں میرے نال کیتی ہے، میرے اپنے ہو کے، میرے جمے ہو کے، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میرے جگر دے ٹکڑے میرے نال فریب کر رہے نے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں صبر کرا گا پر سونا صبر کرا گا۔ کیتا ہے نا پھر کنا چر صبر کیتا ہے؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تے جو تسی میرے نال کر رہے ہو، جو تسا میرے نال برتارا کیتا ہے، میرا رب میری مدد کرن والا ہے۔ کرتا پھولیا، تسی کہو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرا، آ کرتا اس دا رہا سلامت، اے کیوں نہیں ہویا لیران۔
ساڈے نالوں معلوم دا بگیاڑ بڑا پڑھیا لکھیا سی بڑا سلجھیا سی بڑا سمجھدار سی او بگیاڑ تو ساڈے نالوں تے نکلیا بہت نیارا او کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا اللہ اکبر ایک قصہ تو بڑا سونا ہے دل کرتا ہے انہوں ٹوری رکھیے پر میں اپنے موضوع وال چلنا ہے اللہ اکبر کنے سال رلایا ہے اللہ دے نبی نو وہ ایک نبی نو نہیں دو نبیاں نو روایا ہے باپ بھی نبی یوسف بیٹا بھی نبی دو میں روندے پہنے یعقوب علیہ السلام ترلے لیندے نے او یہودا اوے مینوں سچی گل دس اوے یوسف دا کی بنایا جے کدے شمون دے ترلے مار دے نے کدے روبیل اگے ترلے لیندے نے کدے کسے اگے دساں پتراں اگے منتاں کیتیاں اللہ دے نبی ترلے مار دے نے اوے دس تے دیا او جو ہونا سی ہو گیا ہے مینوں پتہ تے لگ جائے ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آس تنا دی اللہ اکبر آپ ہتھی دفن کرا بھی ہے نا دل نو صبر آ جاتا ہے تے جیڑا پتر اپنی ہتھیاں نے ٹوریا ہے جیوندا جاگدا صحت مند تے واپس نہیں آیا اللہ اکبر اس باپ کو پوچھو اس باپ دے دل نال یعقوب علیہ السلام دے قلب مبارک نال کی گزر رہی ہے پترا نے ککھ نہیں دسیا تے نبی نو ککھ دا پتا نہیں چکو نا گل صحیح کرو کھل کے کرو پترا ککھ نہیں دسیا تے اللہ دے نبی نو بھی ککھ دا پتا کوئی گستاخی نہیں ہوندی کھل کے آکو ایک قصہ ایک پیارا قصہ ایک سونا قصہ شروع کرن تو پہلے اللہ کی فرما رہے نے آؤ ذرا اے سورہ یوسف دی ابتدا ہے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللہ فرماندے نے محبوبا اے جڑا سونا قصہ سے تیرے کے بیان کرن لگے ہاں ساڑھے دسن تو پہلا تینوں ککھ دا بھی پتہ نہیں سی میں پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں میں نہ آکھا جی بڑا گستاخ ہے بھائی بڑا ہی بے ادب ہے ویکھو آندا ہے اللہ دے نبی نو ککھ دا پتہ نہیں سی ایس قصے دی گل میں ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ مولوی احمد رضا دا ہوئے ترجمہ مولانا مودودی صاحب دا ہوئے ڈاکٹر اسرار دا ہوئے یا کسی اور مترجم دا ہوئے میں ذمہ دار ہاں اللہ دے فضل و کرم نال نحن نقصو علیکا نحن نقصو علیکا اسی تیرے کے قصہ بیان کر رہے ہیں کیڑا قصہ ہے یوسف علیہ السلام دا انہوں دے پائیاں دا ٹھیک ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن ایس قرآن نو تیرے ول وحی کر کے اسی سونا تے پیارا قصہ بیان کر رہے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے تو پہلا تو غافل سے بے خبر سے تینوں علم ہی کوئی نہیں سی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ہون ذرا پنجابی ترجمہ کر لو تو ککھ نہیں سے جان
اس قصے دے بارے تینوں کچھ بھی پتہ نہیں سی، یہ تو ایسا قرآن اتاریا ہے، اساں جبریل گھلیا ہے، اساں تینوں دسیا ہے، تاں تینوں پتہ لگا ہے۔ معلوم ہویا اللہ دا نبی پاویں کڈا شانہ والا کیوں نہ ہوئے، امام الانبیاء کیوں نہ ہوئے، جنی دیر تک رب نہ دسے کسے نو پتہ لگ سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سارے غیب دے علوم جتنے بھی ہیں، مخفی، سری، ظاہری، باطنی، چھوٹے بڑے، زمین دے، اسمان دے، ہنیریاں دے، سویریاں دے، یہ جننے بھی غیب دے علوم نے، انہاں نوں جاننے والا عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی مرشد، کوئی پیرانے پیر اللہ تو سوا غیب نو جاننے والا نہیں۔ حضرت آدم تائیں جے کر غیب ہوندا تے کدے نیڑے درخت دے جام دینا، جے کر پتہ ہوندا جنتوں باہر جانے، کدے پھڑ درخت دا کھام دینا۔ نو نبی تائیں جے کر غیب ہوندا تے پتر لئی سوال سنام دینا، جے کر پتہ سی اگوں ہے چڑک پینی تے دعا واسطے ہاتھ اٹھام دینا۔ اللہ اکبر۔ تے یوسف نبی تائیں جے کر غیب ہوندا تے کھیڈن نال بھراواں دے جام دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اینا دکھ پچایا ہے پتران نے، تے پیغمبر اللہ دا ترلے پہ لیندہ ہے بھی دس تے دیو نا کیتا کیجئے۔ اس کیتے دا پتہ لگا نہیں نہ لگا۔ 40 سال دا زمانہ گزر گیا، اگے جو حالات، واقعات اور قصے وغیرہ تساں علماء کرام کو سنے نے، پڑھے نے، وہ تسی جان دے۔ 40 سال بعد جناب تریجی بار گئے، ملاقات ہوئی پتران دی۔ اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے ماں نو بھی تے باپ نو بھی تخت تے بٹھایا، ٹھیک ہے؟ سارے پرا سامنے اعتراف کرتے ہوئے یوسف دی بلندی دا، او دے اعلیٰ مرتبے دا، او دی قدر و منزلت دا، او دی رفت دا، او دی منقبت دا، اس دی سطوت دا، اس دی شوکت دا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور اس وقت اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے باپ نو مخاطب کر کے فرمایا، ابا جی ھذا تأویل رؤیا، اے جیو میرا خواب جڑا مینوں بچپن وچ آیا سی تے تعبیر تساں دسی سی، اج متشکل تعبیر، شکل و صورت مجسم بن کے سامنے آئی، ہن ویکھ لو۔ اللہ اکبر۔ لو جی پرا شرمندہ نہیں، اکھاں نیویاں نہیں، بھی ایندیاں کرتوتاں کریے تے پھر اکھاں نیویاں ہوندیاں نا، کی خیال ہے؟ ہن کی آندے نے باپ نو؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ابا نستغفر لنا، ابا جی اسی بڑے گناہگار ہاں، تواڈے بھی تے اللہ دے بھی تے یوسف دے بھی، اساں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، اس واسطے اسی درخواست کی کر رہے ہیں اللہ دے، تسی نبی ہو، تواڈا بڑا مقام ہے، ابا جی اللہ کے درخواست کرو کہ اللہ سانو معاف کر دے وے۔ قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ساڈا رب ساڈے گناہ
بخش دے وے. یہ بھی بڑی گل ہے کوئی توبہ والا آ جائے. کی خیال ہے جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے جدوں سچی توبہ لے کے اللہ دے دروازے تے آ جاتا ہے اللہ دا مینوں کی فرق پیندا ہے معاف کر لگیا دیر لگدی ہی نہیں. ایتھے تے مینوں راضی کرن واسطے سفارشاں پان دی لوڑ نہیں بندیا ترلے لین دی لوڑ نہیں ایتھے رشوتاں دین دی لوڑ نہیں. یا اللہ پھر کیویں راضی ہونا ہے. اللہ فرماندا ہے شرمندہ ہو کے نا دو کو اتھرو سٹ دے میں ساریاں نہ بھول جاواں تے مینوں غفار نہ آکھی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اسی بڑے خطا کار اے جذبہ شرمندگی دا الندامت توبۃ اے شرمندگی دا دوجا نا ہی توبہ ہے. جدو بندہ اے جذبہ لے کے اللہ دے دروازے تے آ جائے تے پھر اللہ کدے بھی گناہ گار نو خالی موڑ دا. اللہ اکبر. ربیان ڈگے در تیرے تے رکھ آسام فضل گھنیرے تے. ربیان ڈگے در تیرے تے رکھ آسام فضل گھنیرے تے. ہن سختی کرینا میرے تے می رحمت والا پا دے تو. مینوں اس گل تو انکار نہیں پاپی میرے جیا بچ سنسار نہیں پر تیرے جیا بھی تے کوئی. اللہ اکبر. تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں. جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. اللہ اکبر. تو اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. ان ربک رحمت واسعہ. اللہ فرماتا ہے رحمتی واسعہ میرے غضب تے میری رحمت غالب. اللہ اکبر. اے گناہ تے بڑا وڈا ہے نا. کسی عام بندے نو ظلم کریے انہوں روائیے انہوں ستائیے تے اللہ راضی ہوتا ہے نہیں نا. تے جی اللہ دے نبی نو روائیے وہ ایک نبی نو نہیں دو نبیاں نو روایا ہے انہوں نے. ہونا میری آبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اللہ سے بڑے خطا کار بڑے گناہ گار. ابا جی معافی لے دیو. ابا جی معافی لے دیو. ابا جی کون نے؟ اوہ اللہ دے نبی نے شان والے پیغمبر نے اور ایک پیغمبر دے والد گرامی نے اور اینا دی نسل وچوں بنی اسرائیل دے پیغمبران دا طویل ترین سلسلہ چل رہا ہے. انہیں شان والے پیغمبر نے. ابا جی معافی لے دیو. کتھوں کتھوں؟ اللہ کرو. ابا جی کیوں تو نہیں معافی دیتا؟ اکھے نہیں ابا جی اسی پہلا تو تواڈے مجرم ہاں پھر یوسف دے مجرم ہاں. تے جنی دیر تک بندہ بندے نو معاف نہ کرے تے رب کیویں معاف کرے؟ اس واسطے ابا جی استغفر لنا ساڈے واسطے بخشش منگو. اللہ اکبر. اسی بڑے گناہگار ہاں. استغفر لنا ذنوبنا ساڈے بڑے گناہ نے اسا بڑے تانوں دکھ دتے نے. انا کنا خاطئین. تے اللہ دے نبی نے کی آکھیا ہے کہ تے وہ ویلا ہوئے گا عشاء دا یا عشاء تو بعد دا تھوڑا جہا
فرماندے نے قال سوف استغفر لکم ربی، اور پترو میں تواڈے وانگوں نہیں کردا، میں تانوں آپ بھی معاف کیتا، میرا پتر یوسف اگے تانوں معافیاں دا اعلان کر چکیا ہے، وہ بھی تانوں معاف کر چکیا ہے، ہن رہ گئی عرشاں والے رب کولوں معافی لین دی گل۔ فکر نہ کرو، آ ٹائم صحیح نہیں، ذرا رات دا پچھلا حصہ آ لین دیو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ جدوں ادھی رات ٹھہدی ہے نا تے اللہ عرش تو پہلے اسمان تے آ جاتا ہے اور آ کے آوازاں دیندا ہے، اور گناہگارو تسی گناہ لے کے آؤ، میں رحمت تے بخشش لے کے تہاڈا استقبال کراں۔ اس بات فرماتے نے سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تواڈے واسطے اپنے رب کولوں بخشش منگاں گا، اللہ میرے پتراں نوں معاف کر دے۔ کوئی باپ انج کر کے اپنے پتراں واسطے معافی منگے، اللہ کڈا راضی ہوندا ہے۔ اسی تے اپنے واسطے نہیں منگدے، پتراں واسطے کی منگنا ہے؟ اللہ اکبر، جدوں ادھی رات ٹھہ گئی، ساری دا ٹائم آیا، یہ قبولیت دا ٹائم۔ اللہ اکبر، استغفروا ربکم، اپنے رب کو بخشش منگو، انہو کان غفارا، او بخشن ہارے، او مہربانے۔ ساری دا ٹائم ہویا، اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نال یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دعا نبیاں نے ہاتھ چک لے نے، کدے اگے؟ اللہ اگے ہاتھ چک کے، پچھے سارے ولی صفہ بن کے کھڑے ہو گئے، یہودا بھی کھڑا ہو گیا، شمون بھی کھڑا ہو گیا، ربیل بھی کھڑا ہو گیا، بنیامین بھی کھڑا ہو گیا، دان بھی کھڑا ہو گیا، اشیر بھی کھڑا ہو گیا، سارے دے سارے ولی پچھے، اللہ دے دوویں نبی اگے تے ترلا عرشاں والے اگے مار دے نے۔ اللہ رو رو کے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، یوسف علیہ السلام اور پچھے سارے اللہ دے ولی آمین کہہ رہے۔ اللہ اکبر، مگر کوئی جواب نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا دعا کر دیا، جواب کوئی نہ آیا، 2 ہفتے گزر گئے، جواب نہ آیا۔ اللہ، وقت بھی ساری دا ہے، ایک قبولیت دا ٹائم ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں تے کھلا منگن والیاں کارن صاحب دا دروازہ آجو وچ دربار یا ساڈے، کون اعلان کر رہے ہیں؟ آج یہ شاہی اعلان ہے، آ جاؤ وچ دربار ساڈے، جاگو لوگ سوالی تے کچھ پرواہ نہیں، منگو ساتھی اے امر کرے رب علی۔ اللہ اکبر، تے منگن والیاں کارن دوست سارے ملک الہی ایسا نہیں جویں فانی حاکم تکے دین سپاہی۔ اللہ اکبر، وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، بڑی پاور تے قوت تے طاقت دا مالک ہے۔ اللہ اکبر، مگر انہیں کوئی پولیس نہیں رکھی کہ آن والے نوں ڈنڈے پین، اے بہشتی دروازہ لگن دیا پچھوں سوٹے مارن ڈین، یہ چنگا بہشتی دروازہ ہے۔ آ ویکھ ادھر دا بہشتی دروازہ جڑا حقیقی ہے، فرشتے دربار اللہ دی فورس، اللہ دی سیکورٹی، اے سلامیاں دے دے نے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔
سلام ہوے تواڈے تے نمازیو اور روزے دارو، سلام ہوے تواڈے تے حاجیو، عمرے کرن والےو، جہاد کرن والےو، صدقہ خیرات کرن والے سخیو، اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والے مجاہدو تے غازیو، رب دے راہ وچ جانا قربان کرن والے شہیدو، سلام ہوے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی مہینہ لنگ گیا، 2 لنگ گئے، سال لنگ گیا، جواب کوئی نہ ہوئے۔ روز اللہ دے نبی دعا کرن، ہن دعا اللہ دے نبی کرن، اسی تے کالے سوڑے پہ جانے ہیں۔ آ کئیاں وظیفہ لے کے دئی دین، شاہ جی ہفتہ ہو گیا کوئی نہیں کام بڑھیا۔ اللہ اکبر۔ ہونے نالی ایتھے تے اللہ نبیاں نو اینی تاخیر نہ انہاں دیاں دعاواں سندا ہے۔ اللہ ساڈا پابند نہیں، اسی اللہ دے پابند، وہ بے نیاز ہے اور ہم نیاز مند ہیں، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہمارا حق بنتا ہے اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں۔ وہ اپنی مرضی والا ہے، جب چاہے قبول کرے، جب نہ چاہے نہ قبول کرے، یہ اس کے اپنے مدبرانہ اور حکیمانہ فیصلے ہیں۔ ہم کون ہیں اس کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ لو جی تسی آکھو گے اے کنا چر دعا کی، لو جی 20 سال لنگ گئے۔ اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 20 سال لنگ گئے۔ ایک سحری دے ٹائم اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آمین کہہ رہے ہیں، سارے اولیاء اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ادھر جبریل آ گئے، اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنائی، میں رب جلیل دا پیغام تواڈے نام لے کے آیا، تواڈی دعا قبول ہو گئی، انہاں دے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ واقعہ سنان دا مقصد کی ہے کہ دکھ کنا دیتا ہے، پھر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مننا پائے گا نا، واللہ عندہ اجر عظیم۔ ایسے اولاد واسطے بندے جھوٹ بول دے نے، گھٹ تول دے نے، ٹھیک ہے، جھوٹیاں گواہیاں دے دے نے، فریب کاریاں کرتے نے، کرپشن کرتے نے، سود خوری دا عمل چل رہا ہے، کدے واسطے کما رہے ہیں؟ اولاد واسطے۔ پھر یہ اولاد جدے پیچھے اے جہنم دا ایندھن بن رہا ہے، مال تے نہ کھانا ہے تے لتر جی، جنہ واسطے مال کماندا ہے وہ تے عیش کرن گے، انہوں نے یہ پوچھ نہیں۔ جن نے غلط ذرائع نال کمایا ہے وہ دے کولوں پرسش ہوے گی، وہ جواب دہ ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر۔ تو مار کھان والا کلا تے پیسہ کھان والے سارے، اے کوئی عقل مندی؟ اللہ اکبر۔ اے سب کچھ اولاد دی خاطر کردا ہے، مگر جدو بڑھاپے نے پہنچیا اولاد بھی کم نہ آئی۔ مینوں یہ دسو پاکستان وچ اولڈ ہاؤس ہیں، اولڈ ہوم جی، یہ کنے بنوائے نے؟ یہ کیوں بنے نے؟ اتنے کون جاندے نے؟ کنہاں چھڈ کے آتے ہیں تے کون چھڈ کے آتے ہیں؟ ابے نو چھڈ کے آیا بیٹا، ماں نو چھڈ کے آیا بیٹا کہ ابا اماں تسی ہن گھر رکھن دے قابل نہیں، ساڈا تساں سکون تباہ کیتا ہے۔ میری بیگم دا آرڈر ہے، میری بیگم دا آرڈر ہے
یا میں رہنا یا انہاں رہنا، انہاں اتنے چھوڑ کے آؤ۔ اور سال سال گزر جاتے نے، ماپے راواں ویکھتے ترستے نے، کدے پتر آ کے شکل ہی وکھا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہو گئی نا کہ اپنے باپ نو دور کرے گا اور دوستے دے قریب ہون گے۔ باپ دور ہوئے گا، دوست قریب ہون گے۔ اے مل پایا تو جنہ تین اینیاں کھیچڑا نہ پایا، مشقتاں کیتیاں، مصیبتاں تے دکھ اٹھائے، زمانے دیاں مارا کھا دیاں، تو پاسیاں پاڑے برداشت کیتے، چڑکاں لوکاں دیاں برداشت کیتیاں، خون پسینہ ایک کر کے کمائیاں کر کے تینوں پاڑے، آج تو دا صلہ کی دے رہے ماں باپ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نوجوان میرے آقا دی خدمت وچ آیا، کہندا یا رسول اللہ انی ارید الجہاد، میں جہاد دا ارادہ کر کیتا ہے، انی ارید الجہاد معاکا، تواڈے نال جیڑا جہاد کرے کلا نہیں ہوئے بھی اللہ دے رسول دے نال، وہ کڈا قسمت والا ہے، اور وہ جہاد کتنا برکت والا ہے۔ انی ارید الجہاد معاکا، میں تواڈے نال لڑ کے جہاد دا ارادہ کیتا ہے، اور میں کیوں ارادہ کیتا ہے؟ ابتغی وجہ اللہ، اللہ اکبر، میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا، میں اپنی آخرت سنوارنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا پھر کیویں آئے؟ اگر یا رسول اللہ جدوں دی یہ گل میں اپنے گھر کیتی ہے، میرا ابا تے اما دوویں روتے پے نے، دوویں رو رہے نے، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، تیرے جہاد دی کوئی ضرورت نہیں، جویں انہاں نو روایا ہی اوویں انہاں نو ہسانا۔ اللہ اکبر، جویں رلایا ہی اوویں ہسانا، اضحکہما، انہاں نو اوویں ہسا جویں رلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر جنے اونٹ تے سوار نے، ایک بدوی اگے آ گیا ہے، پھٹے پرانے تے میلے کچیلے کپڑے پائے ہوئے نے، بظاہر ایک بے وقت تے بے حیثیت نظر آ رہا ہے، قافلے والے اور بھی نال نے۔ اس بدو نو ویکھ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹ تو اتر دے نے، اپنا ماما اپنی پگڑی اتار کے اس بدو دے سر تے رکھ دے نے، اور انہوں احترام نال مل کے انہوں اونٹ تے سوار کر دے نے۔ ساتھی کہہ دے نے حضرت جی اینی اوقات تیری نہیں سی، جنہ کو پروٹوکول دیتا جے، اینی کو حیثیت دا مالک نہیں سی، جنہ اینو عزت احترام نال نواز رہے ہو۔ آپ نے کی جواب دیتا ہے؟ او قافلے دے ساتھی ہو، تسی نہیں جان دے بدو کون ہے؟ اے میرے ابا عمر ابن خطاب دا دوست ہے، اے انہاں دا یار ہے۔ اور اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جیڑا اپنے باپ دے یاراں دا احترام کردا ہے، جیڑا اپنے ابے دے دوستوں دا احترام کردا ہے، اللہ دے نزدیک او دا بڑا درجہ تے مقام ہے۔ اے میرے ابا عمر ابن خطاب دا دوست سی، اس واسطے میں عزت عطا کیتیاں، میں انہاں دا احترام کیتا ہے، میں انہاں نو پروٹوکول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ میرے نبی سونے دے پاس آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ، اللہ دا دتا ہے، میرے کول بڑا کچھ ہے، میں بڑا مالدار ہاں، میرے کول بڑا سرمایہ ہے، لیکن میرا ابا بڑا محتاج ہے۔ میرا ابا ہوتا ہے بعض اوقات پتر جناب باہر ہوتا ہے، امریکہ، انگلینڈ،
UK UAE پتہ نہیں کی بڑا ہے، یہ کتے کتے جا کمائیاں کرتے ہیں، بڑا پیسہ آ گیا، بڑا سرمایہ آ گیا، ابا بیچارہ تکے کھانا کھڑا، یا رسول اللہ میرے کول بڑا پیسہ ہے، اللہ دا دیتا ہے بڑا کچھ ہے، پر میرا ابا بڑا غریب ہے، او محتاج ہے، او نادار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کی فرمایا ذرا غور کرنا، تسی بھی توجہ دینا، فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، اور تو بھی اپنے ابے دائیں، تیرا مال بھی تیرے ابے دائیں، تیریاں کوٹھیاں تیرے ابے دیاں نے، تیرے پلازے تیرے ابے دینے، تیرا بینک بیلنس تیرے ابے دائیں، تیریاں دولتاں تیرے ابے دیاں نے، تیرے سرمائے تیرے ابے دینے، انتا و مالو کا، اے میرے لفظ نہیں، میرے کملی والے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ نے، انتا و مالو کا لے ابی کا، اور تو بھی اپنے ابے دائیں اور تیرا مال بھی اپنے ابے دائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے، تحتی امرات احبھا، میری ایک بیوی سی جدے نال مینوں بڑے پیار سی، مینوں بڑیاں محبتاں سن، پر میرے ابا عمر نو او دے تو نفرت سی، کان یکرہھا، او دے تو نفرت کردے سن، انہاں مینوں حکم دیتا، او عبداللہ طلقھا، انہوں اپنی بیوی نو طلاق دے دے، مینوں چنگی نہیں ہون لگ دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی پسند اور ناپسند دا جڑا معیار ہے نا، وہ بھی ایک تقوی دا معیار ہے، ایویں نہیں جدے تو آپ نفرت کرتے رہے، واقعی وہ چیز قابل بغض ہے، وہ قابل نفرت ہے۔ حضرت عبداللہ اللہ دے رسول دے پاس آ کے درخواست کر دینے، یا رسول اللہ ہن میں کی کراں، میں بیوی بھی نہیں چھڑ سکتا، مینوں دے نال بڑی محبت ہے، ایک پاسے میری بیگم ہے، ایک پاسے ابا جی نے، دسو میں کیڑے پاسے جاواں؟ میرے نبی سونے نے اپنے دربار رسالت دا جو فتویٰ سنایا ہے، ذرا نوجوانہ ذرا کن کھول کے تم ہی سن لے۔ آپ نے فرمایا جے تیرے ابے عمر نے جو حکم دیتا ہے تے میں بھی حکم دینا، طلقھا، اینوں طلاق دے دے۔ چنانچہ انہوں نے بیوی نو طلاق دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابو بکر، انہوں دے گھر انہوں دی جڑی بیوی ہے، عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوب روح ہے، بڑی دانشوار ہے۔ اے پتہ جے اے عام گھرانے دی بی بی نہیں، عبداللہ بن ابو بکر دی بیوی، حضرت ابو بکر صدیق دی بہو، انہاں دی نو، کوئی عام گھرانے دی بی بی نہیں۔ اللہ نے حسن نال بھی نوازیا ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن صورت بھی ہے۔ اور یہ پتہ جے کیڑے خانوادے نال تعلق رکھ دی؟ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، اے سعید دی بہن، اے سعید کون ہے؟ جدے گھر حضرت عمر فاروق دی بہن، اے سعید کون ہے؟ جڑا زید بن عمر دا بیٹا ہے۔ اے سعید کون ہے؟ جڑا عشرہ مبشرہ وچوں ہے۔
اے سعید کون ہے جنہ میاں بیوی دی تلاوت قرآن سن کے عمر دے دل دے زنگ دور ہوئے نے، عمر مشرف با اسلام ہویا ہے۔ اے سعید کون ہے جدا باپ زید بن عمر ابن شام لکھدا ہے کہ جدوں اجے میرے آقا دی بیست بھی نہیں ہوئی اور سارے مکے والے بت پرستی تے چل رہے نے، اے زید بن عمر بیت اللہ نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاندے اور فرمایا کر دے، اور مکے دے قریشیو تسی دعویٰ کر دے ہو اسی ابراہیمی دین تے ہاں، اللہ دی قسم ہے تسی بت پرست ہو، اللہ دی قسم ہے تسی مشرک ہو، تسی تے لاتو منات تے عزا دیوی دے پجاری ہو، ابراہیمی دین تے میں ہاں جو خالص اللہ دی توحید دا عقیدہ رکھنا۔ اور آپ پڑھیا کر دے ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، جویں میں لاتو منات نو چھڑے آئے، جویں میں عزا دیوی نو چھڑے آئے، جیڑا عقل مند ہووے ایویں ہر شے نو چھڑ کے اللہ واحد دی پوجا کردا ہے۔ رب واحد ام الف رب، اور 360 دی پوجا کرنے والو کدے غور کیتا جے رب ایک ہوندا ہے یا ہزار ہوندے نے؟ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ اکبر۔ اے اس زید دے بیٹے دی بیٹی ہے، زید دی بیٹی ہے، سعید دی بھیڑ ہے، سعید بن زید دی بھیڑ ہے، سعید عشرہ مبشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سعید دی ہمشیرہ دا نام ہے عاتقہ، عاتقہ بنت زید۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھے آئے جدوں کوئی غزوہ دا موقع ہوندا ہے، کوئی جہاد دا موقع ہوندا ہے، اے عبداللہ گھروں نکل دئی نہیں، اے دی وجہ اے وے اینوں عاتقہ نال بڑے پیارے، عاتقہ نال بڑی محبت ہے، اے دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے جہاد تے جاندا ہی نہیں۔ آپ نے حکم صادر فرمایا، اے حکم دین والے کون نے؟ اے خلیفۃ الرسول نے، اے یار غار نے، اے میرے نبی دے سب تو بڑے جانثار نے، اے افضل انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا او عبداللہ اپنی بیوی عاتقہ نو طلاق دے دے، تو اے دی وجہ تو جہاد تے شامل نہیں ہوندا۔ انہاں نے ٹال مٹول کیتا، انہاں ایک واری آکھیا ہے، پھر دو واری آکھیا ہے، کئی بار آکھیا، اے ٹال مٹول کر دے رہے، آخر کار مجبور ہو گئے، باپ دی نافرمانی ہو گئی تے باپ بھی ناراض ہوئے گا، اللہ دے رسول بھی ناراض ہونگے، میرے تے عرشاں والا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجبور ہو کے اضطراری حالت دے اندر اپنی بیوی عاتقہ بنت زید نو اخت سعید نو طلاق دے دیتی، مگر انہاں دی اپنی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ پتہ جی کی ہویا؟ اے عاتقہ دے ہجر و فراق دے اندر مدینے دیاں گلیاں میں شیر پڑھتے پھر دے نے تے کی کہندے نے، جدوں تک سورج چمکدا رہے گا، جدوں تک کمری بولدی رہے گی، عاتقہ میں تینوں کدے بھلاں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماندے نے، عاتقہ تو کوئی بھلن والی بیوی تے نہیں، کوئی تیرے جی بیوی نو
کوئی خامن طلاق دینا پسند نہیں کردا، اگر میں طلاق دیتی ہے تے تیرے جیسی بے گناہ بیوی نو طلاق دیتی ہے۔ میرا دل تیرے شوق تے محبت دے اندر صدہا بار لگا ہویا ہے، میں تے تیری ایک گھڑی دی فرقت تے جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ آقا اپنے ابا دے حکم دے سامنے میں انکار نہیں کر سکدا، ورنہ تیری جی بیوی نو کوئی طلاق دینا پسند کردا ہی نہیں۔ مدینے دیاں گلیاں دے اندر دیوانہ وار اے عبداللہ بن ابو بکر دوڑ رہا ہے، سارے مدینے دے اندر گل پھیل گئی۔ عبداللہ بن ابو بکر تے روندا پھردا ہے، کدے چوکاں وچ کھڑا رو رہا ہے، کدے گلیاں وچ آنسو بہا رہا ہے، او دیوانیاں تے پاگلاں وانگوں شعر پڑھ رہا ہے۔ اے گل اڑدی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ آپ بڑے رقیق القلب سن، دل دے بڑے نرم سن۔ آپ نے جدو اے حالت ویکھی اپنے بیٹے عبداللہ دی کہ دا تے حال ہی کوئی نہیں، فرمایا عبداللہ اے اڈ رونا گئے، اڈ رونا کام آ گیا نا، فرماندے نے عبداللہ رجوع کر لے، اپنی بیوی والے رجوع کر لے۔ مسئلہ واضح ہویا جے کہ نہیں جی؟ اے حلالے کڈھان آئے ہو، انہاں بغیر حلالے دے رجوع کیتا سی، ٹھیک ہے؟ میرے کو ایک کیس سیالکوٹ تو آیا، اگے 14 مولویاں کو ہو کے 15واں میرا نمبر سی۔ خامد بادشاہ نے 2 بچے نے چھوٹے چھوٹے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے بڑی شکل صورت عطا فرمائی۔ وہ جڑے مولوی کو جان، حنفی مولوی کو، دیوبندی ہوئے یا بریلوی ہوئے، اے جناب اے مسئلہ بن گیا، تراوے طلاقاں کٹھیاں دے بیٹھے ہیں، کی کریے؟ انہاں کہا جی حلالہ کڈھانا پائے گا۔ وہ جڑے بی بی وال نظر مارے مولوی آکھے جی حلالہ میں آپ کڈھا گا، جی اے حلالہ میں آپ کڈھا۔ اس طرح کردیاں چلدیاں وہ میرے تک بات آئی، میں کہا انشاءاللہ تو اڈا کار آباد کر بغیر حلالے اللہ نے کو آباد کیتا، الحمدللہ اپنے گھر بس رہی، بچے جوان ہو گئے۔ تو گالے وے کہ ابو بکر صدیق نے کی فرمایا رجوع کر لے، اے نہیں آکھیا پہلا حلالہ کڈا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المحلل والمحلل لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت میری نہیں اللہ دے رسول دی۔ جدے تے انہوں اللہ دے رسول پر لعنت پان او دا ریا کی ککھ نہ ریا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے رجوع کر لیا ہے، 3 طلاقاں کٹھیاں دئیے تے وہ تراوے نہیں گنیاں جاندیاں۔ مسلم شریف اٹھا کے بیٹھے، عہد نبوت دے اندر، عہد صدیقی دے اندر، عہد فاروقی دے اندر 3 طلاقاں، 1 طلاق تصور ہوئی سی۔ اے انسان دے جذبات نال اسلام نہیں کھیلدا، اے فطرت دا دین ہے، اے نیچرل دین ہے۔ اللہ نے اس نو کامل اکمل اور مکمل دین قرار دیتا ہے کہ کوئی انسان جذبات جا کے غلط فیصلہ کر لوے، انہوں مولت دیو، انہوں موقع دیو، سوچ سمجھ لے۔ تو 3 طلاقاں 1 طلاق، ٹھیک ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ تو عبداللہ بن عمر نے رجوع کر لیا، میاں بیوی خوش ہو گئے۔ ہن اگے غزوے دا موقع آیا، حضرت عبداللہ غزوے تے پہنچے، جہاد کیتا، اللہ دے راہ وچ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اور اے آتکا اس تو بعد 5 بندیاں دے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔
حضرت عمر فاروق دے نکاح چاہیے، حضرت علی دے نکاح میں چاہیے۔ اس طرح چلدیاں چلدیاں اتفاق یہ ہوئے جہدے نال نکاح کرن وہ جہاد شہید ہو جائے۔ اس طرح 5 شوہر انہاں دے شہید ہوئے، حتیٰ کہ مدینے دے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر کوئی شہادت چاہتا ہے تو عاتقہ بنت زید نال نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی باپ دی نافرمانی نہیں کیتی، جویں باپ نے آکھیا ہے اسی طرح عمل کر کے بخایا ہے، باپ نو دکھ نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نہیں آکھیا کہ باپ جنت دا دروازہ ہے، فرمایا درمیانی دروازیاں بچوں ہے۔ باپ جنت دا دروازہ ہی نہیں، درمیانی دروازیاں چوئے۔ اینا جناب ہر بندے ماں کی دعا، جنت کی ہوا، اور پیو دا کدے نام نہیں لیا کر۔ اور جیڑا باہر کھجل ہوتا ہے، جیڑا محنت کرتا ہے، کما کے لے ہوتا ہے، صرف ماں تے باپ اینا فرق ہے، باپ دکھ نہیں بیان کرتا جی، اپنے دکھ اپنے دل وچ رکھدا ہے، اپنا پیار اولاد نال دل وچ رکھدا ہے، او دا اظہار نہیں کھل کے کردا۔ ماں دیاں دی وے میں صدقے جاں، وے میں قربان جاں، یہ ہے وہ ہے، لیکن باپ اپنے دکھ دا، اپنی محبت دا کھل کے اظہار نہیں کردا۔ یہ نہیں آخر میرے نال جا ہویا ہے، یہ ہویا ہے، وہ ہویا ہے، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت، بڑے دکھ، نہ وہ اپنے اندر ہی چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن ظالم بیٹے نو باپ دی سمجھ نہ آئی، انہوں ادو سمجھ آئی جدو دا جنازہ اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالد۔ جے رب نو راضی کرنا ہے تے فرمایا اللہ دی رضا وچ باپ دی رضا ہے، تے باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے۔ باپ راضی تے رب راضی، باپ ناراض ہے تے رب ناراض ہے۔ اچھا جی جنت دا دروازہ ہی نہ کھلے تے تو کیویں اندر جائے گا؟ جی باپ تیرے تے راضی نہیں تو جنت ہی کس طرح جا سکنا؟ اس واسطے باپ نو خوش کرن دی کوشش کرو۔ ماں دے قدمہ تھلے ضرور جنت ہے۔ ان اللہ حرم علی حقوق الامہات، ماں دیا نافرمانا ہوتے جنت حرام ہے تے باپ دے نافرمان۔ حضور نے صاف کہہ دیتا کہ جے باپ راضی نہیں تے رب بھی راضی نہیں، جے باپ ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے۔ اور یہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، اے اور تو تیری مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ علی الباب اور زیے، یہ الفاظ نے حدیث دے، ہن چاہے تیز دروازے دی حفاظت کر، چاہے تیرے ضائع کر لے، یہ تیری اپنی مرضی ہے۔ اگر برکتیں چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، جنت کی بہاروں کے وارث بننا چاہتے ہو، آج ہی اپنے باپ کو منا لو، اسے خوش کرو، رب خوش ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔